بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ مفہوم کی لذت سے ہے مہکا ہوا ہر لفظ، ہے آج بھی ان کا لب و لہجہ تر و تازہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی ہولناکیاں شہوات کی وجہ سے محجوب ہیں اور جنت کو مشکلات نے محجوب کر رکھا ہے۔ محجوب یعنی چھپی ہوئی ہیں، پردے میں ہیں، جلدی نظر نہیں آتی۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں روایت کیا گیا۔ حضرت ابو عبداللہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں نے سوچا کہ 100 رکعتیں پڑھ کر رکوع کریں گے، لیکن آپ پڑھتے رہے۔ میں نے سوچا کہ آپ پوری سورہ بقرہ پڑھ کر رکوع کریں گے، آپ پڑھتے رہے۔ سورہ بقرہ کے اختتام پر میں نے سوچا کہ اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ نے سورۃ النساء شروع کر دی۔ وہ سورہ مبارکہ پڑھی اور پھر سورہ آل عمران شروع کر دی اور ساری سورت پڑھی۔ آپ آہستہ آہستہ تلاوت فرماتے۔ جب کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں تسبیح ہو تو سبحان اللہ کہتے، جب کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں سوال ہو تو اللہ پاک سے سوال کرتے، جب تعوذ کی آیت پڑھتے تو اعوذ باللہ کہتے۔ پھر آپ نے رکوع کیا، اس میں سبحان ربی العظیم پڑھتے رہے۔ آپ کا رکوع بھی قیام جتنا ہی لمبا تھا۔ پھر کہا سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ پھر طویل عرصہ قیام کیا اور آپ کا قومہ بھی رکوع کی مثل تھا۔ پھر سجدہ کیا اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ۔ آپ کا سجدہ بھی قیام جتنا ہی تھا۔ اس روایت کو صحیح مسلم میں بیان کیا گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ آپ نے قیام کو اتنا طویل کیا کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کیا۔ آپ سے پوچھا گیا آپ نے کیا ارادہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ بیٹھ جاؤں اور آپ کا ساتھ چھوڑ دوں۔ اس روایت کو بخاری اور مسلم دونوں میں بیان کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں اور ایک ساتھ رہتی ہے، میت کے اہل و عیال اور مال واپس لوٹ آتا ہے اور اس کے اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہے اور اسی طرح آگ بھی نزدیک ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح بخاری نے روایت کیا۔ حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل صفہ سے ہیں، آپ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات بسر کرتا تھا اور آپ کی خدمت میں وضو کے لیے پانی اور دیگر ضروریات پیش کرتا تھا۔ ایک دن آپ نے فرمایا مانگو۔ میں نے عرض کیا حضور میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ فرمایا کیا کچھ اور بھی؟ عرض کیا حضور بس یہی خواہش ہے۔ فرمایا اپنی ذات کے لیے سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے روایت کیا۔ حضرت ابو عبداللہ اور بقول بعض ابو عبد الرحمن صوبان خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ جو بھی تم اللہ تعالیٰ کے حضور کرو گے اس کے ذریعے تمہارے درجات میں 1 درجے کا اضافہ کر دے گا اور اس کے ذریعے تمہارا 1 گناہ معاف کر دے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح مسلم نے روایت کیا۔ حضرت ابو صفوان عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں۔
اس حدیث مبارکہ کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میرے چچا انس بن نضر جنگ بدر سے غیر حاضر رہے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مشرکین سے جو پہلی جنگ لڑی میں اس سے غیر حاضر رہا۔ اگر اللہ نے مجھے مشرکین کے ساتھ جنگ کا موقع عطا فرمایا تو میرا پروردگار دیکھ لے گا کہ میں کیسے جنگ لڑتا ہوں۔ جب احد کا معرکہ پیش آیا اور مسلمان بکھر گئے تو انہوں نے کہا، اے اللہ، جو کچھ انہوں نے کیا میں اس کے لیے معذرت کرتا ہوں، اور جو کچھ انہوں نے یعنی مشرکین نے کیا میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ پھر وہ آگے بڑھے، راستے میں انہیں حضرت سعد بن معاذ ملے تو انہوں نے کہا، اے سعد بن معاذ، جنت رب کعبہ کی قسم مجھے احد پہاڑ کے نیچے سے اس کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت سعد نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جو کچھ انس بن نضر کر گئے میں نہ کر سکا۔ حضرت انس کہتے ہیں، ہم نے ان کے جسم پر تلوار، نیزے اور تیروں کے 80 سے زیادہ زخم پائے۔ وہ شہید ہو گئے اور مشرکوں نے ان کا مسئلہ کر دیا۔ انہیں کسی نے نہ پہچانا، صرف ان کی بہن نے انہیں انگلیوں کے پوروں سے پہچان لیا۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ آیت مومنوں میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا، وہ وعدہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، انہی کے متعلق نازل ہوئی۔ اس حدیث مبارکہ کو صحیح بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا۔ حضرت ابو مسعود عقبہ بن عمر انصاری بدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو ہم اپنی پیٹھوں پر بوجھ اٹھاتے اور صدقہ کرتے۔ ایک آدمی آیا، اس نے بہت سارا مال صدقہ کیا تو لوگوں نے کہا یہ شخص ریاکار ہے۔ ایک اور شخص آیا اور اس نے 1 سا یعنی 4 سیر صدقہ کیا تو لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ 1 سا سے بے نیاز ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو مومنین میں سے نفلی صدقات دینے والوں پر عیب لگاتے ہیں اور ان لوگوں پر بھی جو اپنی طاقت کے مطابق مال خرچ کرتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری و مسلم دونوں نے بیان فرمایا۔ لٹکیں گی یوں ہی سر پہ ہمارے یہ صلیبیں، جب تک نہ قبول آپ کا فرمان کریں گے۔ ہر ذہن کو ہم دیں گے مدینے کا تصور، ہر قلب کو ہم صاحب عرفان کریں گے۔ علامہ شہزاد مجددی صاحب کی نعت سے ماخوذ چند اشعار۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی ازواجہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔